الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میری عمر تقریباً 20 سال تھی 19-20 سال تھی تو تب میں نے قرآن پڑھا تھا. سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. اوکے, اس سے پہلے اسلامیات میں کبھی کبھی سورہ اخلاص, کبھی سورہ قریش, اس طرح جو سلیبس میں تھا وہ پڑھا تھا. تو وہ پڑھا میں نے کس طرح سے قرآن کہ آئی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز. بہت ایشوز تھے میری لائف میں اس ٹائم جب میں 19-20 سال کا تھا, اور پڑھائی میری بڑی بری جا رہی تھی. انجینئرنگ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے, تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں فائنل ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں. مجھے بڑا ڈر تھا, میرے پہ بڑا سٹریس تھا کہ میں فیل ہو گیا تو پیرنٹس کیا کہیں گے, اور پھر ڈگری لیٹ ہو گئی تو میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ٹھیک 2 مہینے پہلے جب میں ان سوچوں میں گھوموں نا, ٹھیک اس سے 2 مہینے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. اور اٹ واز ایز اف کہ یہ واقعہ ظاہر ہے پلان تھا, ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ نیو کہ میرے پہ یہ فیز آنا ہے, ڈاؤن فیز, آئی ول بی سیڈ, میں سوچوں میں گم ہوں گا, اوور تھنکنگ کر رہا ہوں گا, بہت وریڈ ہوں گا, اور بھی بڑا کچھ, پڑھائی کے علاوہ بھی بڑا کچھ چل رہا تھا. تو ٹھیک 2 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ مولوی ہے, اوکے, اس ٹائم میں مولوی نہیں ہوں لیکن میرا وہ دوست جو سیم فلور پہ رہتا ہے, ہاسٹل میں رہتا تھا. میں جی آئی کے میں, ہاسٹل لائف بڑی زبردست ہے جی آئی کے کی, تو ہمارے سنگل رومز ہوتے تھے ہاسٹل میں. تو میرے ہی فلور پہ آگے جا کے ایک لڑکا تھا, نوید نام تھا اس کا. اب ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, یو کے میں ہوتا ہے, پڑھاتا ہے, وہ کافی اچھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو وہ مجھے دروازے کو ناک کرتا ہے. میں یوزلی مولویوں کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں, دروازہ ناک کرتے ہیں. اور خیر میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں وہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی بھائی یار آؤ بک فیئر لگا ہے وہاں پہ چلتے ہیں, تو میں آپ کو کوئی بک گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو میں نہ تو کر نہیں سکتا, وہ سامنے کھڑا ہے بندہ, کیسے نہ کرے. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. میں اور وہ بک فیئر پہ گئے اور وہاں وہ مجھے ایک اسلامک سٹال پہ لے جاتا ہے, اور میں بڑا حیران ہوتا ہے یار یہ مجھے کیا بک گفٹ کرنا چاہتا ہے. تو خیر اسلامک بک سٹال پہ لے جا کے قرآن پکڑتا ہے, ٹرانسلیشن والا, اور مجھے کہتا ہے کہ یار علی میں آپ کو قرآن گفٹ کرنا چاہتا ہوں, ٹرانسلیشن کے ساتھ. اردو ٹرانسلیشن تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, مولانا مودودی کی تھی وہ اس ٹائم پہ ٹرانسلیشن. ظاہر ہے وہ سٹال غالباً انہی کا لگا ہوگا, جماعت اسلامی کا. تو اینی وے وہ مجھے وہ گفٹ کرتا ہے کہ یہ اردو کی ٹرانسلیشن آپ پڑھو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن اس ٹائم چونکہ میری وہ کانشیس برتھ نہیں ہوئی, میرا وہ دروازہ نہیں کھلا ہوا دل کا, اور میں ریسیپٹیو نہیں اس چیز کے لیے. تو میں نے وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے. میں نے قرآن پکڑا, قرآن کو چوما, بڑا ادب سے غلاف میں بند کیا کمرے میں آ کے, اور سب سے اوپر رکھ دیا, ٹو بی فار گاٹن. اوکے, برکت کے لیے کہ چلو اب جنات نہیں آئیں گے کمرے میں, کیونکہ رات کو ڈر لگتا تھا ہاسٹل روم میں. تو مجھے تھا کہ اب میں نے قرآن اوپر رکھ دیا, تو لہٰذا ناؤ آئی ایم سیف. یہ کیا میں نے قرآن کے ساتھ. یہ ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک ایک ایسا ایونٹ ہوا, کچھ ایسا کیسے حالات ہوئے کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار قرآن دیا تھا کسی نے, تو چلو قرآن کو پکڑتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں آخر ہے کیا. کیونکہ میں نے بچپن سے سنا ہے قرآن میں بڑا سکون ہے, قرآن میں بڑا سکون ہے, تو چلو تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے. تو بس میں نے اسی حالت میں, غم کسی حالت میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے اس کو صاف کیا, غلاف کھولا, قرآن کھولا, اور رینڈملی کھولا. مجھے نہیں پتا تھا, آئی نیو نتھنگ. مجھے نہیں پتا سورہ بقرہ کیا ہے, سورہ آل عمران کیا ہے, میں بھول چکا. بلکہ مجھے قرآن پڑھنا بھی بھول چکا تھا. اتنی شرمندگی مجھے کہ مجھے تو عربی صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ 5-6 سال ہو گئے تھے قرآن کو پڑھے ہوئے یا کھولے ہوئے. آئی واز کیئر لیس ٹین ایجر. میں تو اپنی دھن میں مگن تھا. یونیورسٹی جا کے بندہ ویسی ہواؤں میں اڑتا ہے, کہتا ہے نا کہ ماں باپ سے چھٹکارا مل گیا, اب تو میں سب کچھ کروں گا. میں بھی اسی دھن میں تھا, اڑ رہا تھا, اور ہاسٹل لائف تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تو ہم تو کانسرٹس میں بھی جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو خیر اس دھن میں نے جب یہ غم کی حالت سے گزرا, میں نے قرآن کھولا, اور جو پہلی ورس قرآن کی میرے سامنے آئی, ٹرانسلیشن کھولی میں نے ایکچولی, میں نے کہا پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے. پہلی جو ورس میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی آئی. دیٹس وائی آئی لو سورہ آل عمران. میں سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہوں, شدید محبت, کیونکہ سورہ آل عمران وہ پہلی سورہ ہے جو میں نے پڑھی تھی, اور سورہ البقرہ اس کے بعد میں نے پھر شروع سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی. پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزدہ حالت میں قرآن کھولتا ہوں, اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ایز اف اللہ از گیونگ می اے میسج. وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور کانشیس انٹریکشن تھا, یعنی کہ شعوری انٹریکشن. کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا, شعوری. وین دا ڈور آف ہارٹ اوپنڈ اپ, جب دل کا دروازہ کھلا اور وہ چیز میرے اندر صراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو پھر میرے اندر نیکسٹ کوسچن تھا کہ ہو از اے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو, تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو ریسرچ مور, آئی نیڈ ٹو ریڈ دس بک مور. اور وہ دن, اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا. میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے, قرآن کو میں نے مزید پڑھنا. اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا. اور رمضان ایک ایسا منتھ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے. رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی, میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی, اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس دوران جو مرضی ہو جائے اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے, باہر ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی, وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو, آ جاؤ. میں کہتا تھا نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور میں آئی واز امیزڈ کہ مجھ جیسا کیئرلیس بندہ ہی کیسے کر سکتا ہے. کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں قرآن کے لیے. حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین
تھا تب، اب بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ تو میں بہت ہی ڈائی ہارڈ فین تھا اور ٹیم میں بھی تھا، تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے.